نماز پڑھتا ہے، قرآن کی تلاوت کرتا ہے اور صدقہ خیرات کرتا ہے، اس کو دیکھ کر چلو۔ اور دنیا کے معاملے میں اپنے سے نیچے والے کو دیکھو۔ جب اپنے سے نیچے والے کو دیکھو گے، یعنی دنیا کا معاملہ یہ ہے جیسے کسی انسان کے پاس بہت خوبصورت گھر ہے، اس کے پاس محل ہے، گاڑی ہے، ہر ساری کی ساری چیزیں اس کے پاس ساری چیزیں موجود ہیں، آپ کے پاس موجود نہیں ہے۔ جب اپنے سے بڑوں کو دنیا کے معاملے میں دیکھو گے تو میرے دوستو تمہارے اندر یہ لالچ ہوگا، یہ تمنا ہوگی تمہارے دل کے اندر کہ ہم بھی چلیں، روپیہ پیسہ کمائے، روپیہ پیسہ کما کر لا کر ہم اس سے بھی بڑھ جائیں۔ جب آپ اسی کے بڑھنے کے چکر میں پیسہ کماؤ گے، روپیہ اکٹھا کرو گے، جب میرے دوستو کمانے کے لیے جاؤ گے، کیونکہ تمہارے دل کے اندر یہ خیال ہے کہ ہم کو اس سے آگے بڑھنا ہے دنیا کے معاملے میں، کہ جس طرح اس کے پاس مال و دولت ہے ہمارے پاس بھی ہو جائے۔ دوستو جب کمانے کے لیے جاؤ گے تو آپ جب کمانے کے لیے جاؤ گے آپ کے دل میں سکون نہیں ہوگا، اطمینان نہیں ہوگا، حلال و حرام کی تمیز نہیں ہوگی۔ کیوں؟ اس وقت تمہارے دل کے اندر، تمہارے دماغ کے اندر یہ بات موجود ہے، بھری ہوئی ہے کہ ہم کو اس سے آگے بڑھنا ہے، یہ نہیں دیکھنا ہے کہ حلال مال ہے یا حرام مال ہے۔ تو دوستو سب کچھ حاصل کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ گے۔ اسی لیے اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا کے معاملے میں اپنے سے نیچے کو دیکھو۔ جب تم اپنے سے نیچے کو دیکھو گے تب تمہارے دل میں یہ قرار آئے گا کہ چلو وہ ہم سے نیچے بیچارے کے پاس پیسہ نہیں ہے، روپیہ نہیں ہے، لیکن پھر بھی وہ صبر کر رہا ہے، ہمارے پاس تو اتنی ساری چیزیں موجود ہیں، اللہ کا شکر ہے۔ میرے دوست اس کے اندر کیا ہوگا؟ اس کے اندر آپ کا دل جو ہے مطمئن ہوگا، سکون ملے گا۔ لیکن اگر دنیا کے معاملے میں ہم بڑے لوگوں کے دیکھیں گے تو میرے دوستو دل کا سکون ختم ہو جائے گا، زندگی کا سکون ختم ہو جائے گا۔ آج میرے دوستو یہی حال ہے دنیا والوں کا کہ دنیا والے جو ہیں وہ اپنے سے بڑے کو دیکھتے ہیں کہ فلاں کے پاس اتنا پیسہ ہے، فلاں کے پاس اتنی گاڑی ہے، خوبصورت محل ہے، جس طرح اس کے پاس ہے ہمارے پاس بھی ہونا چاہیے، ہم بھی محنت کریں گے، جا کر کمائیں گے۔ میرے دوستو اسی کمانے کے چکر میں میرے دوستو بڑوں لوگوں کا حال کیا ہے؟ حضرت عبداللہ بن مبارک کے بارے میں آتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں پہلے بڑوں لوگوں کے ساتھ رہتا تھا، جو بہت بڑے مالدار لوگ تھے، میں ان کے ساتھ رہتا تھا۔ اس کے بعد جب میں ان کے ساتھ رہتا تھا تو مجھے یہ محسوس ہو رہا تھا کہ میں سب سے زیادہ پریشان ہوں، سب سے زیادہ میرے دل میں سکون نہیں ہے، اطمینان نہیں ہے۔ وہ کہتے اپنے بارے میں جب اس کے بعد ہم چھوٹے لوگوں کے ساتھ رہنے لگے، اس کے بعد میرے زندگی کے اندر بہت سکون آیا، بہت اطمینان آیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہی دیکھتے تھے کہ بیچارہ اس کے پاس تو کچھ نہیں ہے، ہمارے پاس تو اتنی ساری چیزیں موجود ہیں، ہم کیوں پریشان ہو رہے ہیں؟ اس لیے میرے دوستو اس دنیا کے معاملے میں اپنے سے نیچے کو دیکھو۔ جو اپنے سے نیچے والے کو دیکھو گے تو میرے دوستو دل کو سکون ملے گا، اطمینان ہوگا۔ آج مالداروں کا حال کیا ہے کہ روپیہ پیسہ کمانے کے چکر میں، مال و دولت جمع کرنے کے چکر میں جب میرے دوستو ان کے پاس ساری راحت کی چیزیں موجود ہیں، ان کے پاس گاڑی ہے، بنگلہ ہے، رہنے کے لیے آرام دہ روم ہے، سب کچھ موجود ہے۔ میرے دوست مالداروں کا حال بتا رہا ہوں کہ ان لوگوں کا حال کیا ہے، سب کچھ ان کے پاس موجود ہے، لیکن جب وہ بستر پر سوتے ہیں تو میرے دوست ان کو نیند نہیں آتی ہے، کروٹیں بدلتے رہتے ہیں۔ میرے دوست کیوں یہ کروٹیں بدلتے ہیں؟ کیوں نیند نہیں آتی ہے؟ یہی وجہ ہے میرے دوستو کے چکر میں ان کی جو نیند ہے وہ حرام ہو چکی ہے، نیند نہیں آتی ہے۔ نیند لانے کے لیے میرے دوستو وہ نیند کی گولی کھاتے ہیں، پھر بھی ان کو آرام نہیں ملتا ہے، ان کو سکون نہیں ملتا ہے۔ میرے دوستو اسی کے مقابلے میں ایک غریب آدمی کو دیکھ لیجئے کہ جس کے پاس نہ تو خوبصورت محل ہے، نہ تو اس کے پاس گاڑی ہے، نہ اس کے پاس بنگلہ ہے، وہ جا کر دن میں مزدوری کرتا ہے، مزدوری کرنے کے بعد اپنے گھر آتا ہے اور اس کے پاس بستر بھی نہیں ہے، تکیہ بھی نہیں ہے، اب ایک ہاتھ کو سرہانے رکھتا ہے اور ایک ہاتھ کو بغل میں رکھ کر وہ سوتا ہے اور پوری 8 گھنٹہ سوتا ہے، بالکل کو سکون مل جاتا ہے، اطمینان مل جاتا ہے۔ میرے دوست آپ بھی فیصلہ کیجئے کہ وہ جو نیند کی گولی کھاتا ہے اس کو آرام نہیں ملتا، سکون نہیں ملتا، اور بیچارہ غریب مسکین جو ہے وہ آرام سے 8 گھنٹے کی نیند لیتا ہے۔ اور بڑوں کا حال یہ ہے، مالداروں کا حال یہ ہے کہ وہ نیند کی گولیاں کھاتے ہیں پھر بھی انہیں سکون نہیں ملتا، نیند نہیں آتی۔ اسی وجہ سے میرے دوستو اگر ہم اور آپ اپنی زندگی کے اندر سکون لانا چاہتے ہیں، اطمینان لانا چاہتے ہیں تو ہمیں اور آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق زندگی گزارنا ہوگا کہ دنیا کے معاملے میں ہمیں اپنے سے نیچے کو دیکھنا ہوگا، اور آخرت کے معاملے میں یعنی دین کے معاملے میں اپنے سے بڑوں کو دیکھو گے تو میرے دوست ہمیں اور آپ کو سکون ملے گا، اطمینان